دوسرا رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان مانگتا ہے، بالشر، برائی کو، دعاءہ بالخیر، جیسا کہ یہ مانگتا ہے بھلائی کو، خیر کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، عجولا، جلد باز۔ دیکھیں انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھلائی مانگتا ہے اور کبھی برائی مانگتا ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پہ تو انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگتا ہے، مصیبت کبھی نہیں مانگتا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس وقت تنگ ہو جائے تو کبھی کبھار وہ برائی بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو دنیا سے تنگ ہو گیا ہوں، مجھے موت دے دے۔ حالانکہ موت مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا مت کرو۔ کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو بد دعا دی، اپنے مال کے لیے بد دعا کی، تو ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو جس کی وجہ سے آپ کا مال بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور آپ کی اولاد بھی ہلاک کر دی جائے گی، اور سبب وہ تم خود بنو گے کہ تم نے خود اپنی اولاد کو بد دعا دی تھی۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان کبھی برائی مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسا کہ کبھی یہ اچھائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، ہے انسان، عجولا، جلد باز۔ انسان ہر کام میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جلد بازیاں نہیں کرنی چاہیے، جو کام آرام سکون سے ہو سکتا ہے اسے آرام سکون سے کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی جو کام 1 گھنٹے کے اندر کر سکتا ہے تو آدمی جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر کرے، یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے۔ وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک منٹ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، آیتین، 2 نشانیاں، آیتین، 2 نشانیاں، فَمَحَوْنَا، پس ہم نے مٹایا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مُبْصِرَةً، دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن چلا جائے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، ہم نے دن کو بنایا ہے مبصراتن، دیکھنے کے لیے۔ دن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، آیَةَ النَّهَارِ، دن کی نشانی کو، مبصراتن، دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے فضل کو، اپنے رب کے رزق کو، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی کو، والحساب، اور حساب و کتاب کو۔ دیکھیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا دیکھنے کے لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے رزق کو جو ہے وہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ سے۔
اس وجہ سے انسان اگر تندرست ہو تو انسان کو چاہیے کہ گھر میں کبھی بھی نہ بیٹھے فضول، بلکہ وہ کام کاج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، کافی ہے آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کہ جس شخص کو روزی کا اپنی اولاد کے لیے روزی کا مکلف بنایا گیا ہے تو وہ ان کو ضائع کر دے، روزی ان کے لیے نہ کمائے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبغض الشاب الصحیح الفارغ، اللہ تعالیٰ بغض فرماتے ہیں ایسے نوجوان سے جو جوان بھی ہے، تندرست بھی ہے اور فارغ بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کام کاج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو دیکھتے کہ یہ بڑی محنت سے کماتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اور دیکھتے کہ ایک شخص ہے بالکل فارغ بیٹھا ہے تو نظروں سے گرا دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے فضول بیٹھنا یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی کام کاج بھی جو آدمی تندرست ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے روزی وغیرہ کمائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے اس کو بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے اس کے لیے لازم کیا ہے، طَائِرَهُ، اس کے نامہ اعمال کو، فی عنقِ، اس کی گردن میں۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، کرامن کاتبین جسے کہتے ہیں، جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس کو لکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت فرشتہ لکھتا نہیں ہے، بلکہ جو دوسرا ہے جس کے یہ ماتحت ہے وہ اسے کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، جہاں تک کہ دیکھتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر تک اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو پھر فرشتہ اسے دوسرا کہتا ہے کہ اب لکھ لو اس کا گناہ۔ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے، یوم القیامت، قیامت والے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جس کو وہ پائے گا اپنے سامنے کھلا ہوا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، کفا، کافی ہے، بنفسک، تیرے جان کے لیے، الیوم، کافی ہے، بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے حساب کے لیے تیری ہی جان۔ تو اس وجہ سے انسان دنیا میں دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، لیکن انسان کی عقل یہ آخرت میں بہت تیز کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک ایک سیکنڈ اس انسان نے جو کام بھی کیا ہے یہ انسان کو یاد آ جائے گا۔
اچھائیاں کی ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گی، برائیاں کی ہیں وہ بھی، بلکہ کئی تفاسیر کے اندر ہے، روایات کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے پڑھا جائے گا، تھوڑا سا پڑھا جائے گا 2-3 ورقے، اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا بتاؤ کیا میرے فرشتوں نے، لکھنے والوں نے، کیا تم پہ کوئی ظلم کیا، کوئی زیادہ تو نہیں لکھ لیا؟ یہ کہے گا یا اللہ آپ کے فرشتوں نے کوئی ایک بات بھی زیادہ نہیں لکھی۔ تو اس وجہ سے انسان کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا تو ایک شخص ہوگا، اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کیا، اب وہ کانپ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے چلو میں نے تیرا فلاں گناہ بھی معاف کر دیا، فلاں بھی کر دیا۔ اب یہ شخص کہے گا یا اللہ میرے فلاں گناہ بھی تو تھا، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا دیکھو ابھی پہلے یہ کانپ رہا تھا اور ابھی خود شروع ہو گیا اپنے گناہ گنوانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے انسان کو بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل گناہوں پہ جری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، وہ ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میں یہ سمجھوں گا یہ جہنم میں جانے والا میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو پھر بھی میں یہ گمان کروں گا یہ جنت میں جانے والا بھی میں ہوں۔ تو ایمان نام ہے خوف اور امید کے مابین درمیانی راستے کا۔ تو فرمایا اقرا کتابک، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تجھ پر حساب کے اعتبار سے تیرا نفس ہی کافی ہے۔ من اہتدا، من وہ شخص اہتدا جس شخص نے رہنمائی حاصل کی، فانما پس پکی بات ہے یہتدی لنفسی، اس نے رہنمائی حاصل کی ہے اپنے نفس کے لیے، ہدایت پہ آیا، اس ہدایت کا جو فائدہ ہے یہ اسے خود ہی ہوگا۔ ومن ضل، اور وہ شخص جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہ، پس بے شک اس کی گمراہی کا وبال ہی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وازرۃ بوجھ، وزر اخرى دوسرے کا۔ تو انسان جو اعمال کرے گا حساب کتاب اس کو خود ہی دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہے تو دوسرے کے اوپر لاد دیے کہ چلو جی میرے سائڈ پہ سارے ثواب ہیں اور اس کے کھاتے میں سارے جو ہے وہ گناہ ہیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس آیت میں یہود و نصارہ پر بھی رد ہے، کیونکہ عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو جس وقت سولی پہ لٹکا دیا گیا تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اور یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے بقول ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے بقول ان کے سولی پر لٹکائے گئے، اور گناہ یہ آج کر رہے ہیں
ان کے گناہوں کا کفارہ وہ پہلے ہو گئے۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی کہ کام کوئی اور غلط کرے سزا کسی اور کو۔ تو اس وجہ سے جو شخص جیسے اعمال کرے گا اس کا بدلہ اس کو ویسے ہی دینا پڑے گا، وہ خود دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا، اور نہیں ہے ہم، معذبین، سزا دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں اور پھر اگر قوم نہ مانے تو پھر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول کوئی بھیجا ہی نہیں اور عذاب دے دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کریں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، امرنا، ہم حکم کرتے ہیں، مترفیہ، وہاں اس بستی کے اسودہ حال لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں۔ اب اس کا کیا مطلب کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہلے حکم دیتے ہیں وہاں کے اسودہ حال لوگوں کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں پہلے ہم ان کو مال وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں۔ امرنا مترفیہ، ہم اسودہ حال لوگوں کو، وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسودگی دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس کو صحیح طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صحیح طور پہ خرچ نہیں کرتے بلکہ اس مال کے ذریعے سے نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ جب یہ نافرمانی کے کام کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس بستی کے اندر یہ نافرمانی کے کام کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اب ثابت ہو جاتی ہے ان پر ہماری بات، فَدَمَّرْنَاهَا، پس ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، تدمیرا، ہلاک کر دینا۔ اب ہم اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی، من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا، اور کافی ہے، بربک، تمہارا رب، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کو، خبیرم بصیرا، وہ خبر رکھنے والا ہے، بصیرا، اور دیکھنے والا ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ اعلانیہ کرے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ من کان یرید العاجلہ، من کان یرید العاجلہ، جو شخص ارادہ کرتا ہے جلدی کا، دنیا طلب کرنے کا، عجلنا لہو، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، فیہا، اس دنیا سے، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم بنا دیں گے اس کے لیے جہنم۔ یعنی کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہے، ہم اس شخص کو دنیا دیں گے، لیکن دنیا اتنی دیں گے جتنی ہم نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اس سے زیادہ پھر بھی اسے نہیں ملے گی۔
اور جو شخص ایسا ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، دینداری کی طرف جاتا ہے، تو ہم اس شخص کو بھی دنیا عطا کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیا کے پیچھے پڑا رہے، آخرت کو بھول جائے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھہرا دیں گے، جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے، یصلاھا، وہ اس کے اندر داخل ہوگا، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مدحورا، پھٹکارا ہوا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیھا، اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک، پس یہی ہے، کان سعیہم مشکورا، کہ اس کے کام کی، اس کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ دیکھیں، ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کا عمل قبول ہوگا، وگرنہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط لگائی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، اس کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے عقائد درست نہیں ہے، اعمال سارا دن بیٹھ کے کرتا رہے، اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہیں۔ عقائد درست ہوں گے تو پھر اعمال کرے گا، تو پھر اعمال اس کو فائدہ دیں گے۔ ہمارے یہاں اعمال کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، لیکن عقائد کی محنت بالکل نہیں ہوتی۔ حالانکہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے دیکھیں ہم لکھتے ہیں گنتی، اب سارے پہلے لکھتے جائیں 0 0، اب 0 کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عقیدہ یعنی 1 لکھیں گے، عقیدے کی مثال یہ ایک جیسی ہے، 1 2 3 یہ جو ہوگا، اب اس کے آگے ہم 0 ڈالیں گے تو لازمی بات ہے اب پہلے 1 ہے یعنی عقیدہ ہے، اور پھر آگے 0 ڈالیں گے، یہ عمل بنے گا، تو اب اس 0 کا فائدہ ہوگا، یہ 10 بن جائے گا۔ ایسے ہی عقیدہ ہوگا، عمل کریں گے تو عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے عمل کی قیمت یہ بڑھ جائے گی، وگرنہ عمل کی قیمت کوئی نہیں بڑھے گی۔ یہ ایسا ہی ہوگا کہ 1 لکھنے سے پہلے ہی ہم 0 ڈالتے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے پہلی شرط جو ہے عمل کے قبول ہونے کی، وہ ہوا مؤمن، عقائد ٹھیک ہوں اس کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اس کا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ انسان اگر دکھلاوے کے لیے اور پاٹ جتنا سونا بھی خرچ کر دے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اور اگر اخلاص کے لیے اخلاص ہو، 10 روپے خرچ کر دے تو اخلاص ہے، اس اخلاص کی وجہ سے اس کے اعمال کی قیمت یہ بڑھ جائے گی۔ نمبر 3 چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق کام ہو۔ کام تو ویسے ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا، وگرنہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ دیکھا جائے، رسم و رواج کے طور پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں،
لیکن سنت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، سنت کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو جب یہ تین شرطیں ہوں گی تو اس وقت انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، وگرنہ انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہوگا۔ کلن سب کو نمدو، کلن نمدو ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ہاؤلا ان کی بھی، وہاؤلائی اور ان کی بھی، من عطاء ربک یہ تیرے رب کے عطیے میں سے ہے، وما کان عطاء ربک اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ محظورا روکا ہوا۔ انظر آپ دیکھیں، کیف فضلنا کیسے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض بعض کو بعض پر، وللآخرۃ اکبر اور البتہ آخرت یہ زیادہ بڑی ہے، درجات درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر اور زیادہ بڑی ہے تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل نہ ٹھہرائیں مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہًا آخر کسی اور کو الہ، فتقعد پس بیٹھا رہے گا تو مذموماً مذمت کیا ہوا، مخذولا رسوا کیا ہوا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو شریک کم ٹھہرایا جاتا ہے کم، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، مانگتے سب اللہ سے ہیں۔ مثلاً اب یہود و نصارہ ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ تو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہیں یہ عام طور پر ذات میں شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ صفات میں شریک ضرور ٹھہراتے ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں، مشکل کشا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کو دور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، حاجت انسان کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کو، ان مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اب ان کو اولاد کی ضرورت ہو تو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جو ہے مجھے اولاد دے دے۔ اب حالانکہ حاجت روا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور انہوں نے اس صفت کے اندر ساتھ میں پیروں کو بھی شریک ٹھہرا دیا۔ حالانکہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کے مزاروں پر آج جایا جائے تو وہاں پر شرک ہی شرک ہے، حالانکہ وہ لوگ خود مخلص تھے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے مزاروں پہ آ کے تم نے شرک کرنا ہے، وہ تو شرک کی تردید کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، آج کا مسلمان یہ جاتا ہے اور جا کر وہاں پر ان کے مزاروں پر جا کر یہ شرک کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، وگرنہ تم بیٹھے رہو گے مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا ضرور کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے اور نہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔